ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار صدق الله العظيم. اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، واللہ مجان ستارے ہیں صحابہ. وہ چاند جو روشن ہوا بدھا کے افق پر، اسی چاند کے تابع پر ستارے ہیں صحابہ. میرے واجب الاخلاق، اساس اخلاق اور میرے ہم مکتب جامعہ القرآن کے ساتھیوں، میری آج کی گفتگو کا عنوان معروضات کا حاصل ذکر صحابہ ہے، شان صحابہ ہے، مقام صحابہ ہے، عظمت صحابہ ہے، رفعت صحابہ ہے. ذکر صحابہ سے مسلمان کا ایمان بڑھتا ہے. ذکر صحابہ وہ معیار ہے، وہ میزان اور ترازو ہے جس سے کھرے اور دھوکے کی پہچان ہوتی ہے، جھوٹے اور سچے کی سمجھ ہوتی ہے، حق اور باطل کا پتہ چلتا ہے. مومن اور منافق الگ الگ نکل کر سامنے آ جاتے ہیں. ذکر صحابہ سے مسلمان کا دل جگمگا ہوتا ہے، اس کے ایمان کو جلا ملتی ہے، اس کے قلب کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے. ذکر صحابہ سے مسلمان خوش ہوتا ہے، اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتے ہیں، فرشتے راضی ہوتے ہیں. اس کے برعکس ذکر صحابہ سے کفر چلتا ہے، منافق ناراض ہوتا ہے. آخر ذکر صحابہ بلندوں کا امیر کیوں؟ آخر ذکر صحابہ روشنوں کا مینار کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کے پاس قرآن ہے جن آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ہے. صحابہ کے پاس فرقان ہے جن کانوں نے نبوت کی براہ راست گفتگو سنی ہے. صحابہ کے پاس قلوب ہے جن کا تذکرہ مجھے سارے کو نام دکھ رہا ہے. صحابہ کے پاس وہ عقل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، پیغمبر کی رفاقت میں، کبھی بدر میں گئے تو کبھی احد میں، کبھی خندق میں گئے تو کبھی خیبر میں، کبھی تبوک میں تو کبھی حنین میں، کبھی طائف میں تو کبھی مکہ کے صدروں پر. اس لیے تو جب پوچھا گیا عبداللہ بن مبارک سے کہ عمر بن عبدالعزیز جسے ثانیہ عمر کہا جاتا ہے، وہ عمر بن عبدالعزیز افضلیات میں معاویہ وہ عظیم محدث، عظیم فقیہ، عظیم مجاہد باوریت رہتا ہے کہ نبی کے ابراہیم و پیغمبر کی رفاقت میں امیر معاویہ کی گھوڑوں کے نظروں میں جو منتی پڑی ہے وہ منتی بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. چل جائے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ گرامی قدر سامعین، صحابہ اس قدر عظیم کیوں؟ انہوں نے درختوں کے پتے کھا کر بھی کرنا حق نہ چھوڑا، وطن سے بے وطن ہوئے نبی کا ساتھ نہ چھوڑا، عزیز و کرم سے رہ گئی برداشت کیا، ہر ستم جان کو سہ کر زبان پر شکایت نہ آیا. پیٹ پر پتھر باندھ کر کبھی چٹانیں کاٹی، کبھی جنگ لڑی، کبھی تلوار ہے تو ڈھال نہیں، تیر ہے تو کمان نہیں، لباس ہے تو جوت نہیں. ان تمام تر حالات میں انسان مشکلات میں بولو، کبھی پیغمبر کے دائیں لڑے، کبھی بائیں لڑے، کبھی تیروں کی بارش میں نبوت کو ڈھال بن گئے، کبھی تلواروں کی جانکاروں میں رسالت کو بن گئے، کبھی نبی کی خاطر بچے مارے، تو کبھی گھر پہ 5 لاشیں اٹھا، کبھی سال لٹا، کبھی نہ شوہر کا، نہ بیٹا کا، نہ بھائیوں کا خیال آیا. رسول اللہ کیسے ہے یہی لگ پر سوال آیا. اور تسلیہ کے وہ شاعر بے قصہ زندہ ہے، تسلیہ اگر وہ شاعر بے قصہ زندہ ہے، حضور زندہ ہے تو پھر سارا جہاں زندہ ہے. اولاد انسان کو عزیز کا ہوتی ہے. کبھی انسان خود کو موت کے منہ میں وقت اس لیے ڈال دیتا ہے کہ میرے اولاد بچے، لیکن یہاں تو اولاد ملا کر نبوت کی جھولی میں ڈال دی گئی. اسے بطور گھر استعمال کر لینا اس کے بڑا عظیم لوگ تھے، کیسے عظیم انسان تھے کہ ازمائش کے لمحے اور گاؤں میں وقت ان کے نشانہ کو قدم دیتے ہیں، تختے ڈاک پہ اسے چوم دیا، ایسی جنات کی تاریخ میں کم دیتے ہیں. آج ہمارا یہ قرآن پڑھنا، تو قرآن پڑھانا، جس قرآن کو پڑھ کر کبھی ہم حافظ بنے تو کبھی قاری پہنائے، کبھی عالم بنے تو کبھی مفسر. جس قرآن کو پہنچانے والے صحابہ، نبی کی ادا کو پھیلانے والے صحابہ، نبی کی حدیث کو پھیلانے والے صحابہ. تو قرآن صحابہ سے وابستہ ہے، حدیث صحابہ سے، علم درس صحابہ سے وابستہ ہے. تو صحابہ کا دامن کیسے نہ چھوڑو، یہ رشتہ محبت کا اسم کو توڑو. صحابہ کا دامن کیسے نہ چھوڑو، رشتہ محبت کا اسم کو توڑو. صحابہ کو میرا ایمان رکھی ہے، صحابہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. صحابہ کے دم سے یہ سمو سلاتے، صحابہ کے دم سے اذانے زکاتے، صحابہ سے ملا یہ قرآن مبین ہے. صحابہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے.